بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آنے والے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم نے فری موک ٹیسٹ سیریز باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہے۔ ہم پہلے ہی موک ٹیسٹ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کر چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موک ٹیسٹ کی مکمل اور آسان ایکسپلینیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر MCQ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر کسی سوال میں کنفیوژن ہو تو وہ دور ہو جائے اور آپ اصل ٹیسٹ کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہو سکیں۔ اگر کسی MCQ میں آپ کو مسئلہ ہوا ہو یا جواب سمجھ نہ آیا ہو تو یہ ویڈیو آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی۔ ویڈیو دیکھ کے نوٹس بنائیں اور اپنی تیاری کو مزید مضبوط کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے موک ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا موک ٹیسٹ ایکسپلینیشن۔ Q1 The word abolish most nearly means۔ لفظ abolish کا سب سے قریب ترین مطلب کیا ہے؟ آپشن A suspend temporary عارضی طور پر روک دینا۔ آپشن B completely eliminate مکمل طور پر ختم کر دینا۔ آپشن C reduce gradually آہستہ آہستہ کم کرنا۔ آپشن D replace formally باقاعدہ طور پر تبدیل کر دینا۔ آپشن B is correct کیونکہ لفظ abolish کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا، خاص طور پر قوانین، نظام یا رواج کو ختم کرنا۔ اس لیے آپشن B بالکل ایگزیکٹ میننگ دیتا ہے۔ آپشن A یہ صرف عارضی طور پر روکتا ہے، ایبولش کا مطلب ٹیمپرری نہیں ہوتا۔ آپشن C یہ آہستہ آہستہ کم کرنا ہے، ایبولش میں ریڈکشن نہیں بلکہ کمپلیٹ اینڈ ہوتا ہے۔ آپشن D یہ تبدیل کرنا ہے، ایبولش کا مطلب ریپلیس کرنا نہیں بلکہ ختم کرنا ہے۔ MCQ2 چوز the most grammatically and logically correct sentence سب سے زیادہ گرامر اور معنی کے لحاظ سے درست جملہ منتخب کرے۔ آپشن A She has been studying since 2 hours and completed her work yesterday وہ 2 گھنٹوں سے پڑھ رہی ہے اور اس نے کل اپنا کام مکمل کیا تھا۔ آپشن B She has studied for 2 hours and is still studying now وہ 2 گھنٹے سے پڑھ چکی ہے اور ابھی بھی پڑھ رہی ہے۔ آپشن C She has been studying for 2 hours and has not finished yet وہ 2 گھنٹوں سے پڑھ رہی ہے اور ابھی تک ختم نہیں کیا۔ آپشن D She had been studying for 2 hours and has not finished yet وہ 2 گھنٹوں سے پڑھ رہی تھی اور ابھی تک ختم نہیں کیا۔ آپشن C is correct کیونکہ has been studying for 2 hours present perfect continuous ہے، has not finished yet logically correct continuation meaning اور tense دونوں میں sentence میچ کرتے ہیں۔ آپشن A یہ غلط ہے کیونکہ ٹینس مس میچ ہے یعنی زمانوں کا فرق ہے۔ has been studying present perfect continuous ہے، completed yesterday past simple ہے۔ ایک ہی جملے میں 2 مختلف ٹائم ریفرنس غلط ہے۔ آپشن B has studied for 2 hours complete ایکشن لگتا ہے لیکن ساتھ still studying now redundant اور awkward ہے، نیچرل اسٹرکچر نہیں۔ آپشن D had been studying past perfect continuous has not finished yet present perfect یعنی ٹینس مس میچ ہے، past plus present mix۔ 3 The phrase kith and kin most nearly implies kith and kin کا سب سے قریب ترین مطلب کیا ہے؟ آپشن A close social companions قریبی سماجی ساتھی۔ آپشن B friends and colleagues دوست اور ساتھی۔ C family and relatives خاندان اور رشتہ دار۔ D tribe and followers قبیلہ اور پیروکار۔ آپشن C is correct کیونکہ kith and kin ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے فیملی پلس کلوز ریلیٹیوز۔ آپشن A سوشل کمپینینز عام دوست ہے لیکن kith and kin زیادہ فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں۔ آپشن B صرف فرینڈز اینڈ کولیگز یہ معنی بہت نیرو اور غلط ہے۔ آپشن D ٹرائب اینڈ فالوورز یہ لٹرل اور غیر متعلق معنی ہے۔ 4 Identify the correct sentence صحیح جملہ منتخب کریں۔ آپشن A He is an European who lives in an honest way وہ ایک یورپی ہے جو ایماندار طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ آپشن B He is a European who lives in an honest way۔ آپشن C He is an European who lives in an honest way۔ D He is a European who lives in an honest way۔ کریکٹ آنسر از B کیونکہ یہ سوال 2 اہم گرامر رول چیک کر رہا ہے۔ فرسٹ یورپین سے پہلے آرٹیکل، یورپین کی پرونسیشن کنسوننٹ ساؤنڈ یعنی وائی ساؤنڈ سے شروع ہوتی ہے، اس لیے درست ہے اے یورپین ناٹ این یورپین۔ سیکنڈ آنٹ سے پہلے آرٹیکل، آنٹ کی پرونسیشن واول ساؤنڈ سے شروع ہوتی ہے یعنی سائلنٹ ایچ سے، اس لیے درست ہے این آنیسٹ وے۔
اور اے آنےسٹ وہ غلط ہوگا۔ آپشن اے میں دو غلطیاں ہیں، این یورپین یہ غلط ہے، اے آنےسٹ یہ بھی غلط ہے۔ آپشن سی میں ایک غلطی ہے، این یورپین غلط ہے، اے یورپین یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر۔ آپشن ڈی اس میں بھی اے آنےسٹ آیا ہے۔ 5. The word liability and the passage most nearly mean. پیراگراف میں لفظ liability کا سب سے قریب ترین مطلب کیا ہے؟ آپشن اے لیگل ریسپانسبلٹی قانونی ذمہ داری، آپشن بی فائنینشیل برڈن مالی بوجھ، آپشن سی مورل اوبلیگیشن اخلاقی ذمہ داری، آپشن ڈی سوشل ڈیوٹی سماجی فرض۔ آپشن اے از کریکٹ کیونکہ لفظ liability کا بنیادی مطلب ہوتا ہے قانونی طور پر ذمہ داری، لیگل ریسپانسبلٹی، خاص طور پر کسی نقصان، قرض یا غلطی کی قانونی ذمہ داری۔ اس لیے آپشن اے سب سے ایگزیکٹ اور پریسائز میننگ دیتا ہے۔ آپشن بی یہ صرف مالی بوجھ ہے، liability صرف منی تک محدود نہیں، قانونی رسپانسبلٹی زیادہ براڈ ہے۔ آپشن سی مورل اوبلیگیشن یہ مورل یعنی اخلاقی ذمہ داری ہے، liability اخلاق سے نہیں قانون سے متعلق ہوتی ہے۔ آپشن ڈی سوشل ڈیوٹی یہ سماجی فرض ہے، liability کا تعلق سوشل ڈیوٹی سے نہیں لا کوڈ رسپانسبلٹی سے ہوتا ہے۔ MCQ 6 Identify the sentence with correct tense plus time reference. وہ جملہ منتخب کرے جس میں ٹینس اور ٹائم ریفرنس دونوں درست ہو۔ آپشن اے By the time I arrived, they have been waiting for an hour. جب میں پہنچا وہ لوگ ایک گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپشن بی By the time I arrived, they had been waiting for an hour. جب میں پہنچا وہ لوگ ایک گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے۔ آپشن سی By the time I arrived, they had been waiting for an hour. جب میں پہنچتا ہوں وہ لوگ ایک گھنٹے سے انتظار کر چکے تھے۔ آپشن ڈی By the time I arrived, they were waiting since an hour. جب میں پہنچا وہ لوگ ایک گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے۔ since یوز ہوا ہے ایک گھنٹے سے۔ کریکٹ آپشن از بی کیونکہ یہ سینٹینس پرفیکٹ ٹینس رول فالو کرتا ہے۔ By the time I arrived پاسٹ ریفرنس ہے، had been waiting پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یعنی ارلیئر آن گوئنگ ایکشن ہے، فار این آور ڈیوریشن ہے، کریکٹ یوسیج ہے۔ دونوں پارٹس لاجیکلی اور گرامیٹیکلی کریکٹ ہے۔ آپشن اے بائی دا ٹائم آئی ارائیوڈ پاسٹ ٹائم ہے، لیکن ہیو بین ویٹنگ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے، اس میں ٹینس مس میچ ہے۔ آپشن سی بائی دا ٹائم آئی ارائیو فیوچر سمپل پریزنٹ، ہیڈ بین ویٹنگ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس یعنی ٹائم مس میچ ہے، فیوچر پلس پاسٹ مکس۔ آپشن ڈی ور ویٹنگ سنس این آور غلط سٹرکچر ہے، درست ہوگا فار این آور سنس ٹائم پوائنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی سنس 5 PM اسی طرح۔ 7 The word signatory most nearly refers to لفظ signatory کا سب سے قریب ترین مطلب کیا ہے؟ آپشن اے a witness of agreement معاہدے کا گواہ، بی a writer of document دستاویز لکھنے والا، آپشن سی a person who signs on agreement معاہدے پر دستخط کرنے والا شخص، آپشن ڈی a supporter of policy پالیسی کی حمایت کرنے والا۔ آپشن سی از کریکٹ کیونکہ لفظ سگنیٹری کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو کسی معاہدے، دستاویز یا ٹریٹی پر دستخط کرے، اس لیے آپشن سی ایگزیکٹ میننگ دیتا ہے۔ آپشن اے وٹنس صرف دیکھنے یا گواہ ہونے کو کہتے ہیں، سگنیٹری خود سائن کرتا ہے، گواہ نہیں ہوتا۔ آپشن بی آتھر لکھنے والا الگ ہوتا ہے، سگنیٹری صرف سائن کرتا ہے، لکھتا نہیں۔ سپورٹ یعنی حمایت کرنا اور سائن کرنا دو مختلف چیزیں ہیں، سگنیٹری لازماً سپورٹر نہیں ہوتا۔ 8 چوز دا کریکٹ سینٹینس صحیح جملے کا انتخاب کریں۔ آپشن اے when سلمان met علی he told him that he was late جب سلمان علی سے ملا اس نے اسے بتایا کہ وہ دیر سے آیا تھا۔ آپشن بی when سلمان met علی سلمان told علی that he was late جب سلمان علی سے ملا سلمان نے علی کو بتایا کہ وہ دیر سے آیا تھا۔ آپشن سی when سلمان met علی he told علی that سلمان was late جب سلمان علی سے ملا اس نے علی کو بتایا کہ سلمان دیر سے آیا تھا۔ آپشن ڈی when سلمان met علی he told him that سلمان was late سلمان نے علی کو بتایا کہ سلمان دیر سے۔ کریکٹ آپشن از اے کیونکہ سینٹینس گرامیٹیکلی کمپلیٹ ہے، اسٹرکچر میں رپورٹڈ اسپیچ ٹھیک ہے، پروناؤنس ہی ہم نیچرل اور اسٹینڈرڈ انگلش میں ہے، ٹولڈ ہم دیٹ ہی واز لیٹ پراپر انڈائریکٹ اسپیچ ہے۔
ऑप्शन बी में नेम्स बार बार आ रहे हैं। नेचुरल इंग्लिश में प्रोनाउन प्रेफर किए जाते हैं। ऑकवर्ड प्लस नॉन स्टैंडर्ड स्टाइल है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी मतलब बनता है कि सलमान खुद के बारे में बात कर रहा है। कंटेक्स्ट के मुताबिक गलत और अननेचुरल है। ऑप्शन डी ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन कंटेक्स्ट अनक्लियर हो जाता है कि सलमान मेंशन क्यों किया गया है। रिपोर्टेड स्पीच में अननेसेसरी रिपीटिशन, इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज ए। 9 द प्रेस थ्रू थिक एंड थिन मोस्ट नियरली मीन्स ऑप्शन ए इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे वक्तों में। बी एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस ओनली, सिर्फ मुश्किल हालात में। ऑप्शन सी विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मजबूत तरीके से। ऑप्शन डी विद फुल सपोर्ट समटाइम्स, कभी कभार मुकम्मल हिमायत के साथ। करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि थ्रू थिक एंड थिन एक मुहावरा है जिसका मतलब है हर हाल में साथ देना, अच्छे और बुरे दोनों हालत में साबित कदम रहना, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल एग्जैक्ट मानी देता है। ऑप्शन बी सिर्फ मुश्किल वक्त नहीं होता, अच्छा वक्त भी शामिल है। ऑप्शन सी ये इनकम्प्लीट और मीनिंगलेस है। ऑप्शन डी सम टाइम गलत आइडिया देता है, क्योंकि मुहावरा कांस्टेंट सपोर्ट बताता है। 10 चूज द मोस्ट लॉजिकली प्रिसाइज सेंटेंस, सबसे मंतकी और दुरुस्त जुमला मुंतखब करें। ऑप्शन ए स्विमिंग इन रिवर्स आर डेंजरस, दरियाओं में तैरना खतरनाक है। ऑप्शन बी टू स्विम इन रिवर्स इज डेंजरस, दरियाओं में तैरना खतरनाक होना है। ऑप्शन सी स्विमिंग इन रिवर्स इज डेंजरस, दरियाओं में तैरना खतरनाक है। ऑप्शन डी टू स्विमिंग इन रिवर्स इज डेंजरस। करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि स्विमिंग इन रिवर जेरेंट प्रेस सिंगुलर नाउन फंक्शन, इज डेंजरस ये करेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी ये मुकम्मल और नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस है। ऑप्शन ए सब्जेक्ट स्विमिंग सिंगुलर है, वर्ब आर प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत है यहाँ पे। ऑप्शन बी टू स्विम इज ये दुरुस्त स्ट्रक्चर है, लेकिन सेंटेंस ऑकवर्ड और गैर नेचुरल है, एमसीक्यू में बेस्ट चॉइस नहीं। ऑप्शन डी टू स्विमिंग गलत ग्रामर है, इन्फिनेटिव प्लस जेरेंट मिक्स हो गया। आपका हर लम्हा आपको कामयाबी के करीब ले जा रहा है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम अगले यूनिट के कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ के साथ मज़ीद कंसेप्ट क्लैरिटी लाएंगे। अल्लाह हाफिज़।